عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس پنجم اردو کا سبق نمبر 6 جو کہ نظم ہے اس کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کے آج سبق نمبر 6 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سبق نمبر 6 نظم ترانہ ہے۔ تفہیم ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ شاعر نے وطن کی سلامتی، سربلندی اور اسے شاد و آباد رہنے کے لیے دعا مانگی ہے۔ اگلا سوال کا جواب، وطن سے محبت ایک اہم جذبہ ہے۔ یہ انسان کی شناخت، ترقی اور معاشرتی تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ وطن سے محبت ہی انسان کو اس کی ثقافت، زبان اور روایات سے جوڑے رکھتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے سوال کا جواب، رشک وطن سے مراد اپنے ملک سے محبت اور عقیدت کا جذبہ ہے۔ اس جذبے کے تحت لوگ اپنے وطن کے تاریخ، ثقافت اور زبان کی قدر کرتے ہیں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے جذبات کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام عبدالعلی ہے۔ اور اگلے سوال، آخری سوال کا جواب ہے، پاکستانی پرچم میں موجود سبز رنگ مسلم جبکہ سفید رنگ غیر مسلموں کی عکاسی کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ الفاظ کو ترتیب دے کر مصرے دوبارہ لکھیں۔ سدا پرچم اونچا ہمارا رہے، ہمیں قوت عزم و تنظیم دے، وطن کو سجائیں سب اہل وطن، خدایا تو توفیق تعلیم دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نظم اور نثر کے فقرات مل گئے ہیں، انہیں الگ الگ کر کے لکھیں۔ سلامت رہے تا قیامت رہے، یا اللہ ہمارا وطن پاکستان سلامت رہے، خدایا دلوں میں ہو پیدا لگن، قومی پرچم میں چاند تارا بنا ہوا ہے، وطن شاد و آباد رہے، ہمیں اپنے وطن سے بہت محبت ہے۔ الفاظ سازی، حروف ملا کر لفظ بنائیں اور نیچے دی گئی جگہ پر لکھیں۔ مقام، قائل، چمکنا، کرم۔ بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر 5 کی طرف۔ جملوں میں املا کی غلطیاں درست کر کے دو جملے دوبارہ لکھیں۔ نظم ہے، آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ دراصل یہاں پر عین سے نہیں بنے گا، لفظ الف مد آ سے لکھا جائے گا اس طرح۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں لفظ نعمتوں غلط لکھا ہوا ہے، دراصل نعمتوں نون عین میم تے وا اور نون غنہ سے بنتا ہے۔ کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ یہاں پر لفظ کامیابی کاف بغیر نقطے والا آئے گا۔ اور آگے ہے، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو سچ کا لفظ ہے وہ سین سے شروع ہوتا ہے، یہاں سواد سے لکھا ہے تو یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کر کے لکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ زبان دانی، دیے گئے الفاظ کے 3 قافیے لکھیں۔ پیارا، ہمارا، تمہارا، سہارا۔ عام، شام، تمام، حجام۔ چمن، یمن، دمن، ہمن۔ گلستاں، ہاں، مکان، جہاں۔ سوال نمبر 7 ہے، پھول کی پتیوں میں سے قافیے چن کر بنائیں، جوڑے بنائیں اور لکھیں۔ جہاں، مکان، لگایا، بنایا۔ پھیلائے، کھلائے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ لکھائی کی مہارت، اس نظم کا مرکزی خیال آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں۔
بڑھتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے وطن یعنی ملک کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی کی دعا کی ہے۔ اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وطن کو سلامت رکھے، اس کا پرچم اونچا رہے اور چاند تارے اس کی ترقی اور روشنی کو ظاہر کریں۔ شاعر نے ملک کے لیے رشک و احترام کے جذبات کو اجاگر کیا ہے اور دعا کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں احساس وطن پیدا ہو اور وہ اپنے وطن کو ترقی دیں اور سجائیں۔ شاعر نے عزم، تنظیم اور تعلیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے کہ لوگ قوت عزم اور تعلیم کے ذرائع سے وطن کی خدمت کریں۔ نظم میں وطن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ عملی سرگرمی ہے لائبریری سے ملی نغموں کی کوئی کتاب ڈھونڈ کر اپنی پسند کا نغمہ یاد کریں، کمرہ جماعت میں سے سنائیں اور آہنگ کے ساتھ سنائیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 6 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کیا ہم نے، اور اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 7 جس نے اٹھائی مشق کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو اردو لیکچر کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔